کیونکہ وہ عظیم ہستی ہے، ان کا کوئی بھی چیز، ان کی کوئی بھی چیز، ان کا کوئی بھی عمل، ان کا کچھ بھی ہو، ہر ایک چیز ان کی بے مثال، ان کا گھرانہ بے مثال، ان کا بھائی بے مثال، ان کا نانا بے مثال، ان کا بابا بے مثال، ان کی بہن بے مثال، ان کی ماں بے مثال، اور جو دین انہوں نے بچا کے دیا وہ دین بے مثال۔ آج جو یہ میناروں سے حی علی الصلاۃ کی صدائیں آ رہی ہیں، جو قرآن پاک کی تلاوت سنائی دے رہی ہے، جو یہ لوگوں کے ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، یہ کوئی چیز ہمارے اور آپ کے پاس نہیں ہوتی، ساری چیزیں ختم ہو چکی ہوتی، انسانیت کا جنازہ نکل رہا تھا، انسانیت کو کاٹا جا رہا تھا، انسانیت کو ختم کیا جا رہا تھا، شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا تھا، نماز کا مذاق بنایا جا رہا تھا، ماں کے ساتھ نکاح کیا جا رہا تھا، نہ جانے کیسے کیسے برائیوں کو عروج بخشا جا رہا تھا، مگر ایک فاطمہ کے لال نے اپنی نانا جان کی شریعت کو بچانے کے لیے نہ صرف اپنی جان کی قربانی دی ہے، بلکہ ضرورت پڑی ہے تو اپنے جوان بیٹوں کو بھی قربان کیا ہے، ضرورت پڑی ہے تو اپنے بھائی کو بھی قربان کیا ہے، ضرورت پڑی ہے تو اپنے بھتیجوں کو بھی قربان کیا ہے، ضرورت پڑی ہے تو اپنے بھانجوں کو بھی قربان کیا ہے، اور جب ان تمام چیزوں کے باوجود بھی حق نہ ادا ہو سکا تو 6 ماہ کے اصغر کو بھی قربان نانا جان کے دین کو بچا لیا، نانا جان کی شریعت کو، اسے آسان نہ سمجھو۔ آج جو یہ سروں پر پگڑیاں نظر آ رہی ہیں، سروں پر ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، ماؤں تمہارے سروں پر جو دوپٹے نظر آ رہے ہیں، یہ امام حسین کے قدموں کا صدقہ ہے، اس شان سے آج تم جی رہے ہو، جو اللہ نے تمہیں یہ وقار بخشا ہے، جو تمہیں یہ عزت بخشی ہے، اور جو یہ عزت تمہیں مل رہی ہے، یہ ہمارے اپنے کسی عمل کی جزا اور سزا نہیں ہے، بلکہ یہ امام حسین کے قدموں کی برکت ہے کہ حسینی کہیں بھی ہوتا ہے، کسی بھی جگہ پر ہوتا ہے، کسی بھی حال میں ہوتا ہے، اللہ اسے ایسا عروج بخشتا ہے کہ اگر وہ اپائز بھی ہو تو دنیا میں سرخرو ہوتا ہے۔ عرض کر کے آگے کی گفتگو کروں، سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت کا وقت آیا اور جب امام علی مقام اس دنیا میں پیدا ہوا، ذرا تصور کرو، سوچو کہ جب امام حسین کی طرح کوئی پیدا نہیں ہو سکتا ہے تو پھر امام حسین کی طرح ہو کیسے سکتا ہے؟ اور جب امام حسین کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا ہے تو پھر ان کے نانا کی طرح کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی، دنیا میں آپ کے ہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے یہاں آپ کے ہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو پڑوس والے مبارکباد پیش کرنے آتے ہیں، مبارک ہو آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، رشتہ دار ناتے دار آتے ہیں، مبارک ہو آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو بہت سے لوگوں کے منہ چڑھ جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ارے پھر بیٹی ہوئی ہے۔ کیسے نادان لوگ ہیں، کیسے ناسمجھ لوگ ہیں، اگر وہ سوچ سکتے ہوں تو سوچیں، مصطفیٰ جان رحمت کا گھرانہ ہی بیٹی سے چلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہی بیٹی سے چلا ہے۔ میں آج یہ کر رہا تھا کہ مبارکبادیاں آتی ہیں، رشتہ داروں کی آتی ہیں، دوستوں کی آتی ہیں، تعلقات والوں کی آتی ہیں، اڑوس پڑوس سے آتے ہیں، جو آپ کو جانتے ہیں وہ مبارکباد پیش کرنے آتے ہیں۔ کسی کے لیے مبارکبادی آسمانوں سے نہیں آیا کرتی، کسی کے لیے مبارکبادی کوئی فرشتہ نہیں لے کر آیا کرتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی، جبریل امین مبارکباد پیش کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں اجازت لینے گئے، کہا ہے میرے مولا تیرے محبوب کا نواسہ آیا ہے، زیارت کراؤں، مبارکباد پیش کراؤں؟
اور تمام ملائکہ نے کہا میرے مالک آج تیرے محبوب کا نواسا ہوا ہے، مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی جب کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، نعمت آتی ہے، اولاد آتی ہے، تو وہ کچھ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، انعامات دیتا ہے۔ جب کوئی دنیا دار ہو اور دنیا دار کے یہاں کوئی پیدا ہو تو اپنی حیثیت کے مطابق خیرات دیتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق انعام دیتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق نیک دیتا ہے۔ مگر رسول اللہ کے گھر شہزادہ پیدا ہوا ہے، مصطفیٰ کے گھر نواسا پیدا ہوا ہے، جس شان کا نبی ہے اسی شان کا نواسا پیدا ہوا ہے، تو اسی شان کا صدقہ بھی، اسی شان کی خیرات بھی دی جائے گی۔ سارے فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اجازت لیے، رب نے ملائکہ کو اجازت دی، فرشتوں جانا چاہتے ہو جاؤ، حسین کی زیارت کر کے آؤ۔ سارے فرشتے آئے، جبریل امین آئے، ملائکہ آئے، فرشتے زیارت کرنے لگے۔ جب وہاں سے چل رہے تھے، آسمان پر ایک فرشتہ اپاہج پڑا ہوا تھا، اپاہج بیٹھا ہوا تھا، اس کے پر کسی وجہ سے توڑ دیے گئے تھے، ختم کر دیے گئے تھے، ہٹا دیے گئے تھے، اپاہج تھا۔ اس نے کہا جبریل آپ بھی جا رہے ہو اور سارے ملائکہ بھی جا رہے ہیں، میرا بھی دل کہتا ہے کہ رسول اللہ کا شہزادہ ہوا ہے، اس کی زیارت کو چلوں، اور جب زیارت کو چلوں گا تو رسول اللہ سے کچھ مانگوں گا تو اپنے نواسے کی خیرات دیں گے، انشاءاللہ میرا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اے جبریل رب سے اجازت لے لو، میرے لیے بھی اجازت لے لو۔ جبریل امی بارگاہ رب میں حاضر ہوئے، مالک فرشتے جا رہے ہیں، وہ فرشتہ جو اپاہج پڑا ہوا ہے اس کی بھی درخواست ہے کہ تیرے محبوب کا نواسا ہوا ہے، اس کی خیرات لوٹنے چلے جاؤں، اس کی خیرات لینے چلے جاؤں، یا میرے مولا اسے بھی اجازت دے دے۔ رب کائنات نے اجازت دیا، جبریل گود میں لے کر آئے، رسول اللہ کے گھر تشریف لائے، امام حسین جہاں تشریف فرما ہیں، ملائکہ زیارت کرتے ہیں، ملائکہ گھوم رہے ہیں، وہ اپاہج فرشتہ بھی وہیں پر پڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ اچانک نظر مصطفیٰ کی اس فرشتے پر پڑی، کہا کیسے ہو؟ کہا یا رسول اللہ سارے ملائکہ آئے تھے، میں بھی چلا آیا ہوں، یا رسول اللہ سب کو خیرات مل رہی ہے، اے رسول اللہ مجھے بھی اپنے نواسے کی خیرات عطا کر دو۔ اللہ کے محبوب نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، رب کی بارگاہ میں عرض کیا مالک یہ فرشتہ میرے حسین کی خیرات لینے آیا ہے، یہ اپاہج ہے، رب اسے کیا دیا جائے، کس طرح اسے نوازا جائے؟ خالق نے ارشاد فرمایا محبوب جس شان کا نواسا ہے اسی شان کی خیرات، کس طرح کا نواسا ہے اسی طرح کی خیرات عطا کی جائے۔ فرشتے تیری کیا حاجت ہے، تیری کیا چاہت ہے؟ کہا ایک دن میں آسمان سے دیکھ رہا تھا، ایک شخص لنگڑا جا رہا تھا، چل رہا تھا، میں نے یہی کہا تھا کہ مالک اس کی زندگی سے بہتر تو موت ہے، اتنا کہنا تھا کہ میرے پر ختم کر دیے گئے تھے، میرے پر ہٹا دیے گئے تھے، میں اپاہج ہو گیا تھا، یا رسول اللہ میری چاہت ہے کہ مجھے دوبارہ پر مل جائیں۔ رسول اللہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مالک اسے پر کیسے ملیں گے؟ خالق نے ارشاد فرمایا اے محبوب اس شان سے اسے پر عطا کرو کہ حسین کو لے کر جاؤ اور حسین کے ہاتھ کو اس کے بدن پر پھیر لو، حسین کے ہاتھ کا پھرنا ہوگا، میں اس کو پر عطا کر دوں گا، اسے پر مل جائے گا۔ ذرا سوچو نواسا پیدا ہوا ہے، حسین پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوتے ہی حسین کے اپاہجوں کو زندگی مل رہی ہے، حسین کے پیدا ہوتے ہی بے نوریوں کو نور مل رہا ہے، حسین کے پیدا ہوتے ہی بھوکوں کو کھانا مل رہا ہے، حسین کے پیدا ہوتے ہی ننگوں کو کپڑا مل رہا ہے، حسین کے پیدا ہوتے ہی مصیبت زدوں کی مصیبت دور ہو رہی ہے۔ اب فیصلہ کرو کہ جس کی پیدائش اتنی بے مثال ہو تو پھر اس کی جوانی کتنی
حسین کی ولادت ہوئی، ساری کائنات کو خیرات ملتی ہے۔ اور جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو گئی، بات تو مجھے ابھی اور بھی عرض کرنا ہے، انشاءاللہ وہاں سے لے کر چلوں گا، مگر بات حسین کی چلی ہے۔ جب حسین کا ذکر چھڑ جاتا ہے تو پھر لذت حسین ذکر ایسی ملتی ہے کہ حسین ہی کا ذکر کرتے اور سنتے ہیں۔ امام علی مقام مکے اور مدینے میں بہت سے بچے اللہ کے رسول کی گود میں آئے ہیں، مگر ہر بیٹا حسین نہیں ہے۔ حسین کی شان الگ ہے۔ ایک دن حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار تھے تو کسی صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، اس لڑکے کی سواری کتنی اچھی ہے، اور بے شک ویسی سواری ہو سکتی ہے کیا؟ مصطفیٰ جان رحمت اگر سواری ہو تو ایسی سواری کسی کو مل سکتی ہے؟ مگر صوفیہ نے یہاں ایک بہت لطیف نکتہ بیان فرمایا اور بڑی باریکی سے گزرے تھے۔ اللہ کے رسول سے جب کہا یا رسول اللہ سواری کیسی ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، اور سوار کیسا ہے؟ سوار بھی تو دیکھو۔ کیا مطلب؟ اب یہاں سے صوفیہ نکتہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مصطفیٰ نے اشارہ فرما دیا، یہ دیکھنے والے تو نے سواری تو دیکھ لی، ذرا سوار کو بھی تو دیکھ، سوار جیسا تقویٰ دیکھ، اس کی جیسی پرہیزگاری بتا، اس کی جیسی متانت بتا، اس کی جیسی دیانت بتا، اس کا جیسا جذبہ لا، اس کا جیسا صبر لا، اس کی جیسی استقامت لا۔ جو اتنی شان کا ہے تو پھر اس کے لیے اتنی شان کا اب بہت سے بچے آئے مگر حسین ہر کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے ایک نکتہ اور صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ مرکزیت اگر ڈھونڈنا ہو تو مرکزیت کسی گنبد کے نیچے نہیں ہے، مرکزیت کسی مسند پر نہیں ہے۔ مسند پر ہو سکتا ہے کہ سجادہ نشین بہتر نہ ہو، کہا مرکزیت اگر ڈھونڈنا ہے تو یہ ڈھونڈو کہ قرآن و سنت کہاں ہے، اور یہ طریقہ ہم کو ابو بکر صدیق نے دے دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو آپ نے ارشاد فرمایا، کہا اے لوگو، اس وقت تک میری اطاعت کرنا، میری فرما برداری کرنا، میرے پیچھے پیچھے چلنا، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی یعنی قرآن و سنت پر جب تک میں عمل کروں تو پھر میری اتباع، میرے پیچھے پیچھے چلنا۔ اور اگر قرآن و سنت ہم سے چھوٹ جائے، قرآن و سنت ہم سے الگ ہو جائے تو پھر میری اتباع، میرے پیچھے مت چلنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ اب اسی سے ایک نکتہ نکال کر دیکھو، اور جو صوفیہ نے نکتہ نکالا ہے اس کی طرف غور کرو۔ کہا اے لوگوں، مرکزیت دیکھنا ہے تو گنبد میں نہ دیکھنا، مینارے میں مت دیکھنا۔ مرکزیت دیکھنا ہے تو تخت و تاج پر مت دیکھنا۔ مرکزیت دیکھنا ہے تو یہ دیکھنا کہ قرآن کہاں ہے، یہ دیکھنا کہ سنت کہاں ہے۔ جہاں قرآن و سنت ہوگا وہی مرکزیت ہوگی۔ اب ایک بات بتا دوں، اسی لیے 61 ہجری میں مرکزیت کسی گنبد کے نیچے نہیں، کسی مینارے کے نیچے نہیں، بلکہ کربلا کے میدان میں حسین کا مسلح، علی مقام کا جو مسلح ہے وہ مرکز ہے۔ اگر دیکھنا ہے مرکزیت تو مسلح حسین دیکھو، امام حسین کا مسلح دیکھو، کس شان کا مسلح ہے۔ آؤ ذرا اس گھر کی بات وہاں سے شروع کریں جہاں سے ہم چھوڑ کر گئے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کا وقت آیا، حضرت خدیجہ نے حضرت فاطمہ کو قریب کیا، کہا بیٹی قریب آؤ۔ جب قریب آئیں ان کے سر پر ہاتھ رکھا، ان کے گال کو بوسہ دیا، کہا بیٹی جاؤ اپنے بابا جان کے پاس چلی جاؤ،
اور اپنے بابا جان سے کہو کہ جو آپ کے کندھے پر کالی کملی ہے اسے خدیجہ مانگ رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ رسول اللہ کی بارگاہ میں گئی، کہا اے ابا جان، کالی کملی امی جان مانگ رہی ہیں، اور ایک بہت بڑا جملہ انہوں نے کہہ دیا ہے، ایک بہت بڑا سوال کر دیا ہے۔ کہا کیا سوال کیا ہے؟ کہا امی جان نے کہا ہے کہ میں اب اس دنیا سے جانے والی ہوں، اس دنیا سے جانے کا وقت ہو چکا ہے، آؤ ذرا حسین کی ماں کی شان دیکھو، فاطمہ کی شان دیکھو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحن میں ٹہل رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں یا رسول اللہ، میں جب قبر میں جاؤں گی تو میرے پاس اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج و زکوٰۃ ہے، یا رسول اللہ مجھے ان تمام چیزوں کو لے کر جاتے ہوئے کوئی جھجک نہیں محسوس ہوتی، مگر یا رسول اللہ ضمانت کے طور پر آپ کی کالی کملی لے کر جانا چاہتی ہوں، آپ کی چادر کو لے کر جانا چاہتی ہوں۔ یا رسول اللہ جب آپ کی چادر میرے ساتھ قبر میں جائے گی تو میری قبر ٹھنڈی ہو جائے گی، میری قبر روشن ہو جائے گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رسول اللہ کی بیوی کہہ رہی ہیں، یہ مصطفیٰ کے گھر والے کہہ رہے ہیں۔ اب ذرا سوچو، کوئی ایسا ہوتا ہے، باہر کے لیے بہت بڑا شیر ہے، گھر کے لیے بھیگی بلی ہے، کوئی گھر کے آنگن میں بہت بڑا شیر ہے، باہر کے لیے بھیگی بلی ہے۔ مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ گھر میں ہو تو خدیجہ بھی کہے یا رسول اللہ، فاطمہ بھی کہے یا رسول اللہ، عائشہ بھی کہے یا رسول اللہ، اور جب گھر سے باہر نکلے تو ابو بکر بھی کہے یا رسول اللہ، عمر بھی کہے یا رسول اللہ، بلال بھی کہے یا رسول اللہ۔ یعنی شان نبوت یہ ہے کہ جس طرح اندر سے پاکیزہ ہے ویسے ہی باہر سے رسول کا نواسا، رسول کی بیٹی حضرت خدیجہ کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے اپنی کالی کملی دے دیں، اس میں جب مجھ کو کفن دیا جائے گا تو قبر میں مجھے سکون مل جائے گا۔ اتنا کہا ہی کہا کہ جبریل امی حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ کالی کملی دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خدیجہ کو کفن میں بھیجیے، اللہ رب العزت نے رحمت کی چادر پہلے قبر میں بھیجی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوتی ہیں اور اپنے سرتاج سے کچھ باتیں کرتی ہیں، کہتی ہیں میرے آقا میں اس دنیا سے جانے والی ہوں، یہ بتاؤ آپ مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا خدیجہ کیسی بات کرتی ہو، میں بھی تم سے راضی ہوں، اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک صندوق ہے، ایک ہار ہے، ایک پیالہ ہے، یا رسول اللہ یہ تین سامان میرے پاس ہیں، میرے صندوق کو میری فلاں بیٹی کو دے دینا، میرے ہار کو میری فلاں بیٹی کو دے دینا، میرے پیالے کو میری فلاں بیٹی کو دے دینا۔ حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی ہیں، حضرت فاطمہ کو کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا خدیجہ سب کو تو تم نے دے دیا، فاطمہ کو کیا دیا؟ کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے جس کو دینا تھا دے دیا، یا رسول اللہ اب میرے بعد فاطمہ کو ماں کا پیار بھی آپ ہی دینا، باپ کا پیار بھی آپ ہی دینا، اور یا رسول اللہ یہ میری چھوٹی بیٹی ہے کبھی اسے رونے مت دینا، یاد رکھنا یا رسول اللہ کبھی فاطمہ روتی نہ پھرے۔ اس طرح سے گزارشات کر رہی ہیں، اس طرح سے عرض کر رہی ہیں، کیونکہ جب کوئی چھوٹا بیٹا ہوتا ہے، ماں ہو باپ ہو چھوٹی اولاد ہو تو سب سے زیادہ پرواہ اسے یہی ہوتی ہے کہ میرے بعد نہ جانے میرے لال کو کیا ہوگا، میرے بعد نہ جانے میرے بیٹے کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ یہی کام حضرت فاطمہ نے بھی کیا ہے، آگے آپ سماعت کریں گے۔ آج یہی بات حضرت خدیجہ فاطمہ کے لیے کہہ رہی ہیں، اور جب حضرت فاطمہ زہرا حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا، ذرا سوچو چھوٹی سی عمر ہے، حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کو دفن کر کے پلٹے اور جب پہلی شام آئی حضرت فاطمہ کی، حضرت فاطمہ نے پوچھا ابا جان امی کہاں گئی ہیں؟ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے،
بیٹی رونے لگی. بہت دیر تک مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت فاطمہ کو سینے سے لگائے رکھا اور پھر اللہ کی توفیق سے صبر ہوا. پھر جب وہ وقت آیا کہ حضرت فاطمہ کا ہاتھ لینے کے لیے حضرت علی آئے اور حضرت علی حضرت فاطمہ کو اپنے گھر جب لے جانے کے لیے آئے, جب وہ وقت آیا کہ حضرت فاطمہ کو رخصت کیا جائے, ذرا غور سے سننا میرے بھائیوں, میری ماں تم بھی بڑے غور سے سننا. جب فاطمہ زہرا کے رخصتی کا وقت آیا تھا, اللہ کے رسول نے ام سلمہ سے کہا تھا, اے ام سلمہ ذرا گھر کے اندر جاؤ, میری بیٹی کے لیے نئی چادر لاؤ, کیونکہ اب تک میں نے جس طرح سے اپنی بیٹی کو رکھا آج اپنے گھر سے میں اپنی بیٹی کو رخصت کر رہا ہوں, تو کم سے کم آج تو اپنی بیٹی کو نئی چادر دے. سوچو شادی ہوتی ہے تو دلہن کے لیے 50 جوڑا, ایک بار دلہن پہنتی ہے دوسری بار نہیں پہنتی, صرف ایک بار 50 جوڑے ایک طرف سے, 50 جوڑے سسرال کی طرف سے, ایک بار دلہن پہنتی ہے. مجھے بتاؤ کائنات کی کوئی دلہن ایسی ہو جو فاطمہ سے زیادہ حسین ہو, جو فاطمہ سے زیادہ بہتر ہو, جو فاطمہ سے زیادہ عزت والی ہو, جو فاطمہ سے زیادہ وقار والی ہو, جو فاطمہ سے زیادہ وقار والی ہو, جو فاطمہ سے بڑے باپ کی بیٹی ہو. فاطمہ کے جیسا باپ کسی کا باپ نہیں ہے, اور فاطمہ کی جیسی شان کسی کی شان سبھی کا وقت آیا. کہا ام سلمہ لاؤ میری بیٹی کے لیے چادر. ام سلمہ گئی گھر میں, چادر ڈھونڈا, کوئی چادر نہ پایا. ایک بوسیدہ چادر بغل میں دبائے ہوئے کھڑی تھی. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, اے ام سلمہ چادر ملی؟ کہا یا رسول اللہ کوئی نئی چادر ملی. کہا بھائی پرانی چادر لائے. پرانی چادر لائے. جب پرانی چادر دیا, اللہ کے رسول نے جب اسے کھولا اور دیکھا تو اس میں 16 پیون کپڑے کے ہیں اور ایک پیون چمڑے کا لگا ہے. 17 پیون والی چادر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو کھولتے ہیں اور پیون گنتے جاتے ہیں اور آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہو رہی ہے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا, بیٹی فاطمہ آج یہ چادر اوڑھ کر چلی جا, کل تیرے سر پر جنت کا تاج میں رکھوں گا. میری بیٹی آج میرے گھر سے اس چادر کو اوڑھ کر چلی جا. پھر بھلا سوچو ذرا, فاطمہ زہرا کی کیا شان ہے. کیا وہ کہہ سکتی تھی کہ بابا مجھے نیا جوڑا چاہیے؟ اگر فاطمہ مچل جاتی تو پھر جنت سے جوڑا آ جاتا. اگر فاطمہ کہہ دیتی تو پھر جنت سے فاخرہ لباس آ جاتا. مگر فاطمہ زہرا اس باپ کی بیٹی تھی جس باپ کا قول یہ تھا, الفقر فخری, غریبی میرا فخر ہے. فاطمہ بھی اسی شان کی تھی. وہ 17 پیون والی چادر اپنے سر پر ڈالا اور اس شان سے رخصت ہوئی اپنے باپ کے گھر سے کہ 70,000 فرشتے ان کے قدموں کی دھول کو چوم رہے ہیں. اس شان سے رخصت ہوئی کہ حوریں ان کے آگے اپنی چادروں کو بچھا رہی ہیں اور ان کے استقبال کو جا رہی ہیں. اس شان سے فاطمہ رخصت ہو رہی ہیں. زہرا مولا علی کے گھر پہنچی. 3 دن جب گزر گئے, دیکھا کہ فاطمہ بڑی کمزور ہو چکی ہے, مصلی پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا, چہرہ زرد پڑ گیا ہے. مولا علی نے پوچھا, فاطمہ یہ بتاؤ یہ حالت کیسی ہوئی, کیا ہو گیا؟ حضرت فاطمہ زہرا نے کہا, میرے سرکار 3 دن سے میں نے کچھ کھایا نہیں, جب سے آئی ہوں میں نے کچھ کھایا نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا میں نے دیکھا آپ کے گھر میں کچھ تھا نہیں اور آپ سے سوال کیا نہیں. کہا سوال کر دیتی, مان لیتی, میں کہیں سے پورا کرتا. سیدہ فاطمہ کا جواب سنو میری ماں. فاطمہ زہرا نے تاریخی جواب دیا تھا. کہا جب میں اپنے گھر سے رخصت ہو رہی تھی تو میرے بابا جان نے کہا تھا, فاطمہ میرے علی سے ایسا سوال نہ کرنا جو وہ پورا نہ کر سکے. میں نے بھوکا رہنا گوارا کر لیا,
भूखा रहना मेरे लिए आसान था, मगर बाबा जान को क्या मुंह दिखाती मैं कयामत में अगर आपसे सवाल कर देती, आय अली मैंने इसलिए कोई सवाल नहीं किया है। अब जरा देखो बेटी की शान। मौला अली कहते हैं, ऐ फातिमा तुम्हें देख कर मुझे रोना आ रहा है, तुम्हें देखकर मुझे अफसोस हो रहा है। ऐसे बेटी किसी भी तरह से रहती हो, अपने घर में कोई भी लिबास पहनती हो, मगर कम से कम जब वो दुल्हन बनती है तो उसके लिए नया लिबास आता है, नए कपड़े का इंतजाम किया जाता है। ऐ फातिमा मैं तुम्हारे सर पर जो चादर देख रहा हूँ इसमें तो बड़े तेबंद लगे हुए हैं, बहुत से तेबंद हैं, मुझे रोना आ रहा है, आंखों से अश्क निकल रहे हैं। हज़रत फातिमा ने जवाब दिया था, कसम खुदा की अगर बेटियां फातिमा ज़ोहरा का किरदार अपने अंदर समा दें तो तुम्हें भी वो इज्जत मिलती नजर आएगी कि तुम भी बाप की आंखों का तारा बनोगी, भाई की आंखों का तारा बनोगी। ऐ मेरी माओ, ऐ बहनों, तुम अपने भाई की गैरत हो, अपने बाप की इज्जत हो, तुम्हें सोचना चाहिए आज जो ये खिलवाड़ किया जा रहा है, जो ये मजाक बनाया जा रहा है, जो हमारे समाज के साथ बदतमीजियां की जा रही हैं, जो हमारी सोसाइटी का बाइकाट किया जा रहा है, हमारी बहनों की जो इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है, वजह सिर्फ इसकी है कि तुमने सीरत फातिमा से दूरी अख्तियार कर ली है। अगर सीरत फातिमा आज भी तुम्हारे अंदर आ जाए तो किसी माई के लाल में वो ताकत नहीं है जो तुम्हारी तरफ आंखें उठाता। जरूरत ये है कि फातिमा का किरदार तुम्हारे अंदर होना चाहिए। जानती हो फातिमा ने क्या जवाब दिया था? इस महफिल में आई हो हुसैन के तो हुसैन की माँ का किरदार लेकर जाओ। क्या जवाब दिया था हुसैन की माँ ने? मौला अली से, अपने शौहर से वो चाहती तो ये भी कह सकती थी कि अली मेरे सर पर पुरानी चादर है तो तुम नई चादर ले आओ, तुम बेहतर चादर ले आओ, मगर फातिमा ने जवाब दिया था, कहा अली ये बताओ मेरी चादर में तेबंद तो हैं, कहीं से मेरा जिस्म तो नहीं नजर आता, जिस्म तो नहीं दिखाई देता। हजरत अली ने कहा था, नहीं फातिमा सिर्फ तेबंद नजर आते हैं, अब फैसला करो, तुम 70,000 का जोड़ा पहनती हो मगर तुम्हारे बदन का एक एक आधा जाहिर होता है, और फातिमा ने 17 पेमर की चादर पहनी है और बदन कहीं से उनकी बेटी जिसका घराना इतनी शान का होता है, फिर कहने वाले इसीलिए तो कहा करते हैं अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जहाँ पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। उस घराने की बात है, तो उस घराने में जिस घराने की इफ़्फ़त, पाकीज़गी और तहारत का ये मकाम हो तो फिर चाहे वहाँ का बेटा हो चाहे वहाँ की बेटी हो, बेटा पैदा होता है तो उसे हुसैन कहा जाता है और बेटी पैदा होती है तो उसे ज़ैनब कहा। एक दिन घर के आंगन में सैयदा फातिमा किसी जरूरत के तहत निकली और हजरत ज़ैनब आटा गूंद रही। हजरत ज़ैनब आटा गूंद रही थी, इतने में हजरत फातिमा घर के आंगन में निकली। किसी वजह से सर से दुपट्टा खिसक गया, छोटी सी बच्ची सैयदा ज़ैनब किसी वजह से खिसक गया होगा। हजरत फातिमा फिर पलट कर आई, कहा बेटी तेरे सर पर दुपट्टा नहीं है, तुझे पता नहीं है जिसके सर पर दुपट्टा नहीं होता है उससे नाना जान नाराज हो जाता। सिर्फ इतना कहा था, इतना कहा और बाहर चली आई। फिर सैयदा ज़ैनब रोने लगी, आंखों से आंसू गिरने लगे। अभी ये उम्र नहीं थी कि वो रोती, इस बात को महसूस करती, मगर चूंकि घराना वो था कि जिस घराने के बिस्तर पर कुरान उतरता, घराना वो था कि जिस घराने की इफ़्फ़त और अज़मत का लिहाज फरिश्तों को रहा करता था, घराना वो था कि जिस घराने की तहारत के ताल्लुक से कुरान की आयतें उतरती थी।
اس گھرانے کی چھوٹی سی بچی کے بھی پردے کا یہ عالم تھا. کہا امی جان میں نے اب دوپٹہ اپنے سر پر رکھ لیا ہے, یہ بتاؤ اب تو نانا جان نہیں ناراض ہوں گے؟ اے میری ماں فاطمہ زہرا سے محبت تمہیں ہے, سیدہ زینب کا کردار تمہارے سامنے ہے, سیدہ زینب کی سیرت تمہارے سامنے ہے. تمہیں یہ چاہیے کہ کنیز فاطمہ بن کر جیو, تمہیں یہ چاہیے کہ سیدہ زینب کی کنیز بن کر جیو, تاکہ جب زمانہ دیکھے تو وہ یہ کہے کہ واقعی جب فاطمہ کی کنیزوں کا یہ مقام ہے تو پھر فاطمہ کا کیا مقام ہوگا, جب زینب کی کنیزوں کا یہ مقام ہے تو پھر زینب کا. یہ سیرت ہے فاطمہ زہرا کی, اور یہ کردار ہے حضرت فاطمہ کی, اور یہ عظمت ہے حضرت فاطمہ کے بیٹے کا جو آپ نے سنا. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ ہے. جب حضرت فاطمہ الزہرا کے وصال کا وقت آیا, ابھی تو یہ عظمت تھی کہ حضرت خدیجہ کے وصال کے وقت, جب حضرت فاطمہ زہرا کے وصال کا وقت آیا, حضرت فاطمہ الزہرا اپنے وصال سے قبل جب ان کے بابا جان کا وصال ہو گیا, جانتے ہو کسی بیٹی کے سر سے باپ کا سایہ ہو جائے اور ماں پہلے ہی جا چکی ہو تو پھر اس بیٹی کی زندگی کیسی ہوگی. اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی ماں بھی نہیں ہوگی, جن کا باپ بھی نہیں ہوگا, یا کسی کی ماں ہوگی, کسی کا صرف باپ ہوگا, کسی کے دونوں ہوں گے. جب تک ماں باپ زندہ رہتے ہیں, جب تک بیٹا اور بیٹی بہت بے خوف رہتے ہیں, کوئی فکر نہیں ہوتی, اور جب ماں رخصت ہو جائے یا باپ رخصت ہو جائے تو سر پر بوجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اگر بیٹی آنگن میں ہو اور ماں چلی جائے تو پھر بیٹی کے دن بڑے مشکل سے گزرا کرتے ہیں, بڑی تباہی آتی ہے اس کی زندگی میں, بڑے مسائل آتے ہیں. سیدہ فاطمہ کی والد بزرگوار حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا, حضرت فاطمہ کہتی ہیں مجھ پر ایسی مصیبت آئی ہے کہ اگر یہ مصیبت دن پر ڈال دی جائے تو کالی رات. وہ مصیبت مجھ پر آئی, روتی ہیں, بے ہوش ہو جاتی ہیں, گرتی ہیں, مگر کوئی چارہ نہیں ہے. مولا علی بھی سمجھا رہے ہیں, مدینے کی عورتیں بھی سمجھا رہی ہیں, مگر ذرا سوچو جس کے پاس سے رحمت عالم جدا ہو جائیں اسے کون سمجھا سکتا ہے, کس طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے. صرف ان کی سمجھ میں ایک بات آتی تھی, ان کے باپ کا فرمان کہیں غلط نہ ہونے پائے اور شریعت کے خلاف کہیں کوئی کام نہ ہو. مولا علی نے کہا ہے فاطمہ تم اتنا روتی ہو اور تمہاری آواز کو سننے کے بعد فرشتے بھی روتے ہیں, حوریں بھی روتی ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان پھٹ جائے. اے فاطمہ اب رونا بند کر دو, صبر کرو, اپنے باپ جان کی باتوں کو یاد کرو. آہستہ آہستہ جب تھوڑا سا آرام ہوا, سیدہ فاطمہ نے کہا اے علی یہ بتاؤ کیا مجھے میرے باپ جان کے روضے پر لے کر چلو گے؟ حضرت علی نے کہا کیوں نہیں فاطمہ, لے کر چلیں گے. حضرت فاطمہ نے کہا جب رات آ جائے اور جب لوگوں کا آنا جانا بند ہو جائے تو پھر مجھے میرے باپ جان کے روضے پر. آخر وہی ہوا, جب رات آئی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا بے ہوش پڑی تھی, مولا علی نے پانی چھڑکا, ہوش میں آئی, کندھے کا سہارا دے کر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا فاطمہ چلو رسول اللہ کے روضے پر چلو. اے میرے بھائیوں آج آپ ہی تو اس اتنی دور سے جہاز سے جاتے ہیں رسول اللہ کے روضے کو دیکھنے کے لیے, اور اگر رسول اللہ کا روضہ دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں دل نہیں چاہتا واپس آنے. کیوں نہیں دل چاہتا؟ صرف اس لیے کہ رسول باوقار کا وہ روضہ ہے, وہاں سے آتے ہوئے اچھا نہیں لگتا,
آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، گنبد خضرا کی ہریالی دور ہو جاتی ہے، مدینے کی فضائیں دور ہو جاتی ہیں، مدینہ مقدسہ کی وہ ہوائیں دور ہو جاتی ہیں جن کی جب وہ ہوا چلتی ہے تو اس سے بھی شفا ملتی نظر آتی ہے۔ حاجی صاحب آپ تو چند دن کے لیے گئے تھے، عمرہ کرنے گئے تھے، 15 دن کے لیے گئے تھے، فاطمہ زہرا کا تو وہی مقام تھا، گئی بار جان کے روزے پر جانا تھا، مولا علی مشکل کشا نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا چلو فاطمہ، کندھے کا سہارا دیا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں اے علی سنو، میری بیٹی کو بھی اٹھا لیا اور میرے بیٹوں کو بھی اٹھا لیا، سیدہ زینب کو بھی اٹھا لیا گیا، حسن و حسین کو بھی لے لیا، ایک جانب حسن ہے دوسرے جانب حسین ہے، فاطمہ زہرا کا ہاتھ سیدہ زینب کے سر پر ہے، اور یہ نورانی قافلہ اس طرح سے رسول اللہ کے روزے پر جا رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے روزے پر زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ تھوڑے راستے میں جب پہنچی سیدہ فاطمہ نے ایک سردہ ہے، سیدہ زینب کہتی ہے امی جان کیا ہوا، ماں کیوں اس طرح سے آہ بھر رہی ہو، امی جان کیا تکلیف ہے؟ سیدہ فاطمہ نے کہا بیٹی مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جب کل کربلا کا سفر شروع ہوگا تم بھی اپنے نانا جان کے روزے پر زیارت کے لیے جاؤ گی، آج میں ہوں میرے ساتھ تم ہو، حسن و حسین ہیں، کل تم رہو گی، تمہارے ساتھ بیٹی سکینہ رہے گی اور اونو محمد رہیں گی۔ اے میری بیٹی مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جب تم سے مدینہ چھوڑنے کو کہا جائے گا، مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جب تم مدینہ چھوڑو گی، جب حسن و حسین تمہارے ساتھ ہوں گے، جب تمہارے ساتھ اونو محمد ہوں گے، جب تمہارے ساتھ سکینہ ہوگی۔ اے میری بیٹی مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ میرا لال کربلا کے میدان میں گھوڑے کے زیر سے فرش زمین پر گرے گا، میں کہتا ہوں یہ ان کے گھر کی بات تھی، وہ کچھ بھی تصور کریں، کچھ بھی کہیں، کچھ بھی سوچیں، ان کے بیٹے تھے، مگر اے مسلمانوں امام حسین کربلا کے میدان میں گھوڑے کے زین سے فرش زمین پر گرے نہیں ہیں، بلکہ گرتی ہوئی انسانیت کو انہوں نے اٹھا کر رکھ دیا ہے، گرتی ہوئی شریعت کو انہوں نے اٹھا کر رکھ دیا ہے، ڈوبتی ہوئی شریعت کو انہوں نے بچا کر رکھ دیا ہے، اور نمازیں جو پامال ہو رہی تھی ان کی نیا کو پار۔ مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے بیٹی جب تو جائے گی اور تیرے ساتھ سکینہ ہوگی، اونو محمد ہوگی، اے میری بیٹی یہی غم مجھے رلا رہا ہے۔ نانا جان کے روزے پر پہنچی سیدہ فاطمہ، پہنچی سیدہ زینب، پہنچی حسن و حسین پہنچے، جیسے ہی اپنے باپ کی تربت کو دیکھا فاطمہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک سردہ بھر کر اپنے باپ کے روزے پر گری اور کہا اے ابا جان آپ کو اور اس خاک سے کیا لینا دینا، یا رسول اللہ آپ کی شان تو بڑی عرفہ والا ہے۔ اور پھر حضرت فاطمہ زہرا پر غرور کی تعریف ہوئی، اللہ کے رسول کے گھر، اللہ کے رسول کا گھر کا یہ مقدس قافلہ روضہ اطہار پر حاضر لے کر جب واپس پلٹا اور جب وہ وقت آیا سیدہ فاطمہ زہرا کے وصال کا، حضرت مولا علی گھر میں تشریف لائے، دیکھا کہ سیدہ فاطمہ آٹا گوندھ رہی ہیں، جلدی جلدی کپڑے دھو رہی ہیں، پانی گرم کر رہی ہیں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا نے کہا فاطمہ کیا کنیز نہیں ہے، آخر یہ خلاف معمول یہ کام کیوں کر رہی ہو، آٹا گوندھ رہی ہو، کپڑے دھل رہی ہو، پانی گرم کر رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے علی میرے پاس آؤ، میرے قریب بیٹھو، تم سے کچھ باتیں کرنا ہے، تم سے کچھ کہنا ہے۔ اے میرے سرتاج
یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ میری اتنی زندگی گزری ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میری طرف سے کبھی تمہیں تکلیف پہنچی ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم مجھ سے کبھی ناراض ہو گئے ہو؟ کہا فاطمہ کیسی باتیں کر رہی ہو، فقر و فاقہ کے ساتھ تم نے زندگی گزاری ہے، غربت کے ساتھ تم نے زندگی گزاری ہے، مصیبت کے ساتھ تم نے زندگی گزاری ہے، جس صبر کے ساتھ فاطمہ تم نے زندگی گزاری ہے دنیا کی کوئی عورت نہیں گزار سکتی ہے۔ اے فاطمہ تم سے میں راضی ہوں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کبھی تم نے کھانا بنانے کو کہا ہو لیٹ ہو گیا ہو، کہیں کپڑا دھلنے کو کہا ہو لیٹ ہو گیا ہو، اے میرے سرتاج کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دو۔ کہا کیسی باتیں کرتی ہو فاطمہ؟ کہا بات دراصل یہ ہے کہ آج میں لیٹی ہوئی تھی، جب میں نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بستر پر قدم رکھا ہے، میری آنکھ لگ جاتی ہے۔ میرے بابا جان خواب میں آئے تھے، رسول اللہ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ ڈھونڈ رہے ہوں، کچھ تلاش رہے ہوں۔ میں نے کہا بابا جان بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا اے فاطمہ سنو سنو، تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ میرے وصال کا وقت آ گیا ہے۔ اے علی میں کپڑا اس لیے دھل رہی ہوں تاکہ اپنے لال کو کپڑا پہنا کر دیکھ لوں، نہ جانے میرے بعد میرے لال کے کوئی کپڑے دھلے بھی نہ دھلے۔ آٹا اس لیے گوندھ رہی ہوں کہ اپنے لال کو روٹی کھلا دوں، نہ جانے میرے بعد میرے لال کو کوئی روٹی کھلائے کہ نہ کھلائے۔ اپنے اور پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں تاکہ اپنے بیٹوں کی زلفوں کو دھل دوں اور انہیں نہلا کر ایک مرتبہ دولہا بنا کر دیکھ لوں، نہ جانے میرے بعد ان کے چہرے پر کتنی گرد اٹھ جائے گی، کتنے غبار جم جائیں گے، نہ جانے میرے بیٹے کیسے رہیں۔ اور اے علی تم سے ایک گزارش ہے، سنو سنو، جب میرا وصال ہو جائے تو یاد رکھنا میرے بیٹوں کو مدینے میں یتیموں کی طرح رونے مت دینا۔ اے علی تم دوسری شادی کر لینا مگر میرے بیٹوں کے لیے 2 دن دینا، تم دوسری شادی کر لینا مگر میری تربت کے لیے 1 دن دینا۔ اے علی تمہیں سب اجازت ہے مگر یاد رکھو میرے بیٹے مدینے میں یتیم کی طرح نہ گھومیں، میرے بیٹوں کو وہی پیار دینا جو اب تک میں نے پیار دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ حیدری۔ ایک ماں کی فریاد ہے اپنے شوہر کے سامنے کہ میرے بیٹوں کا خیال رکھنا، اور ایک گزارش اور کی تھی، کہا اے علی جب میرا وصال ہو جائے تو کبھی دن کے اجالے میں گھر میں مت آنا۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ گھر میرا ہے، گھر میرا ہے، کاشانہ میرا ہے، اگر میں دن کے اجالے میں آؤں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں تم نہیں جانتے علی، جب تم ہماری زندگی میں دن کے اجالے میں گھر آتے تھے تو زینب میرے کمر کے پیچھے چھپ جایا کرتی تھی اور وہ اتنی حیا کرتی تھی اے علی کہ کبھی تمہارے سامنے نہیں آئی ہے۔ یاد رکھنا دن کے اجالے میں مت آنا ورنہ میری زینب کس کے پیچھے چھپے گی۔ اور پھر ہوا بھی یہی، جب مولا علی کے وصال کا وقت آیا تو مولا علی نے حسن کو بلایا، کہا بیٹا حسن قریب آ جاؤ، بیٹا حسین قریب آ جاؤ۔ سارے بیٹوں کو قریب کرنے کے بعد کہا بیٹا ذرا میری زینب کو بھی بلاؤ، اتنے دن ہو گئے ہیں میں نے ابھی زینب کو کبھی بھر کر جینے نہیں۔ ذرا سوچئے باپ اگر بیٹی کو جی بھر کر دیکھے بھی تو کیا، وہ اس کی بیٹی ہے، اور وہ باپ بھلا بیٹی کو جی بھر کے نہ دیکھے۔ کہا ذرا میری زینب کو بلاؤ، میں نے آج تک اپنی بیٹی زینب کو جی بھر کے نہیں دیکھا ہے۔ حضرت حسن کہتے ہیں بابا جان آپ کی بیٹی ہیں، کیوں آپ نے جی بھر کر نہیں دیکھا ہے؟ کہا بیٹا تمہاری ماں نے کہا تھا کہ دن کے اجالے میں گھر میں مت آنا، کیونکہ زینب اتنی حیا والی ہے، اتنی شرم والی ہے کہ جب آپ میری زندگی میں آتے تھے تو میرے کمر کے پیچھے چھپ جاتی تھی، اب کس کے پیچھے چھپے گی؟ اے میرے لال میں اسی لیے نہیں آیا کرتا تھا، اب اس دنیا سے جا رہا ہوں،
میں اپنی زینب کو دیکھنا چاہتا ہوں. زینب کو دیکھا اور کہا اے حسن میری زینب سے مشورہ لیے بغیر کبھی کوئی کام نہ کرنا. اے حسین میری زینب سے مشورہ لیے بغیر کبھی کوئی کام نہ کرنا. اور جب کبھی تمہارا جی چاہے کہ تم فاطمہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو زینب کے چہرے کو دیکھ لینا. گویا تم نے فاطمہ کو ملتا جلتا چہرہ سیدہ زینب کا سیدہ فاطمہ سے تھا. اور پھر مولا علی مشکل کشا نے کہا بیٹا جتنے بیٹے تھے سارے بیٹوں کو ساری بیٹیوں کو جمع کیا اور کہا ہے میرے بیٹوں میرے کچھ کام دنیا میں رہ گئے ہیں ان کاموں کو کون کرے گا. سارے بیٹوں نے عرض کیا بابا جان کون سے کام رہ گئے ہیں. کہا ایک تو سرداری کا کام رہ گیا ہے میری پگڑی کون سنبھالے گا. حضرت حسن آگے بڑھے بھائیوں نے کہا بابا جان آپ اپنی پگڑی حسن کو دے دیں اس کی ذمہ داری بھائی حسن اٹھانا. کہا میرا ایک کام اور رہ گیا ہے وہ ذمہ داری کون اٹھائے گا. کہا کون سا کام ہے. کام بتایا. کہا یہ کام حسین کو دے دو. حضرت حسین آگے بڑھے کہا بابا جان یہ کام میں سنبھالوں گا یہ ذمہ داری میں نبھاؤں گا. پھر کہا میرا ایک کام اور رہ گیا ہے اس کی ذمہ داری کون سنبھالے گا. سارے بیٹے خاموش ساری بیٹیاں خاموش. سیدہ زینب آگے بڑھی اور کہا بابا جان کیا کام رہ گیا ہے. کہا میں خطبہ دے رہا تھا میرا خطبہ چھوٹ گیا ہے. اے بیٹی وہ خطبہ کون دے گا. سیدہ زینب کہتی ہیں اے بابا جان جو آپ کا خطبہ چھوٹا ہے وہ خطبہ آپ کی بیٹی زینب دے گی. کہا بیٹی کہاں دو گی. کہا بابا آپ مسجد میں خطبہ دیتے تھے اور میں یزید کے دربار میں خطبہ. سیدہ زینب نے یزید کے دربار میں وہ خطبہ پڑھا تھا. اوقات نہیں تھی یزیدیوں کی کہ سیدہ زینب کی آنکھ سے آنکھ ملا لیتے. کہتے ہیں ایسی آواز میں سیدہ زینب نے خطبہ پڑھا تھا کہ لگتا تھا مولا علی خطبہ پڑھا رہے ہیں. حضرت علی کی آواز میں اور حضرت علی کی آواز میں سیدہ زینب نے آخر کیوں خطبہ پڑھا. ان کی اپنی آواز تھی اپنی آواز میں پڑھتی یا پڑھا ہوتا لیکن سیدہ زینب کی آواز پر مولا علی کی آواز کا پردہ لگا ہوا تھا تاکہ ان کے پردے کی حرمت برقرار رہے. جن کے سر کے دوپٹے کبھی سر سے نہ کھسکتے ہو جن کی آواز کبھی کوئی نہ سنتا ہو اس مقدس خاتون کی آواز ایک پلید کیا سنے گا. اسی لیے مولا علی کی آواز کا پردہ سیدہ زینب کی آواز یہ ہے فاطمہ زہرا اور یہ ہے رسول اللہ کا گھرانہ اور یہ ہے امام حسین اور حسن کی عظمت. ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں کندھے پر حضرت امام حسن تھے اور بائیں کندھے پر حضرت امام حسین تھے. چھوٹے چھوٹے ہیں. اب ذرا سوچو کہ ایک چھوٹا بیٹا ادھر بیٹھا ہو ایک چھوٹا بیٹا ادھر بیٹھا ہو تو اس کے پاؤں کہاں تک جائیں گے. اس کے پاؤں سینے تک آئیں گے. رسول اللہ اپنے دونوں شہزادوں کو بٹھائے ہوئے ہیں. اب اس سے جو نقطہ علماء نے نکالا وہ یہ کہ دائیں طرف رسول اللہ کا بڑا شہزادہ ہے بائیں طرف رسول اللہ کا چھوٹا شہزادہ ہے. یہ نقطہ نکل کر سامنے آیا کہ اے لوگوں اگر رسول اللہ کو دیکھنا ہے دائیں سے دیکھو حسن کو دیکھ لو گویا رسول اللہ کو دیکھ لیا. بائیں سے دیکھو حسین کو دیکھ لو گویا رسول اللہ کو دیکھ لیا. صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہزادے کندھے پر سوار ہیں. حضرت امام حسین کا قدم رسول اللہ کے قلب کے پاس ہے رسول اللہ کے دل کے پاس ہے. قدم کس کا ہے
امام حسین کا ہے، دل کس کا ہے؟ رسول اللہ کا ہے۔ اب ذرا اس قدم کی طاقت دیکھو، اس قدم کا فیضان دیکھو، اس قدم کی استقامت دیکھو، اس قدم کی برکت دیکھو۔ آخر امام حسین کے سامنے یہ ساری چیزیں آئیں مگر پائے استقلال کو جنبش تک نہ آئی، قدم لرزش نہیں کیا، قدم لڑکھڑائے نہیں۔ یہ کہاں کی تربیت تھی، کہاں کا دیا ہوا یہ مسئلہ تھا، کہاں کی دی ہوئی یہ طاقت تھی؟ علماء فرماتے ہیں رسول اللہ نے اپنے کندھے پر سوار کر کے حضرت امام حسین کے قدم کو اپنے دل سے جو فیضان دیا تھا، یہ رسول اللہ کے دل کا فیضان تھا، رسول اللہ کے قلب کا فیضان تھا۔ جبھی تو امام حسین کے سامنے 6 ماہ کا بچہ بھی ہے، امام حسین کے سامنے جوان بیٹا بھی ہے، امام حسین کے سامنے بھوک و پیاس بھی ہے، امام حسین کے سامنے بیویوں کے بے پردہ ہو جانے کا خطرہ بھی منڈلا رہا ہے، امام حسین کے سامنے تمام مسائل بھی ہیں، امام حسین کے سامنے حالات گرفتار ہیں، مگر امام عالی مقام نے ہر بار یہی کہا تھا، اے یزیدیو تم مجھے پہچانو، تم مجھے جانو۔ یہ نہیں کہا تھا کہ میں نمازی ہوں، یہ نہیں کہا تھا کہ میں حاجی ہوں، یہ نہیں کہا تھا میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، یہ نہیں کہا تھا کہ میں پرہیزگار ہوں۔ بار بار یہی بتایا تھا کہ مجھے سمجھو میں کون ہوں، مجھے جانو میں کون ہوں، میری عظمت کو پہچانو میں کون ہوں۔ میں وہ ہوں جس کا بابا علی ہے، میں وہ ہوں جس کی ماں فاطمہ ہے، میں وہ ہوں جس کا بھائی حسن ہے، میں وہ ہوں جس کا نانا رسول اللہ ہے، میں وہ ہوں جس کی نانی خدیجہ ہے۔ ارے میری عظمت کو پہچانو۔ اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں، امام حسین نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اے لوگوں مجھے پہچانو، میں وہ ہوں جو تہجد پڑھتا ہوں؟ اگر امام حسین یہ کہتے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں تو ہو سکتا تھا یزیدی جواب دیتے تہجد آپ کیا، تہجد تو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اگر امام حسین یہ کہتے اے لوگوں میں نمازی ہوں تو ہو سکتا تھا یزیدی کہتے نماز آپ کیا، نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اگر حسین کہتے اے یزیدیو میں روزے دار ہوں تو ہو سکتا تھا یزیدی کہتے روزہ آپ کیا، روزہ تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ اگر حسین یہ کہتے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو ہو سکتا تھا یزیدی کہتے قرآن آپ کیا، قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز آپ پڑھتے ہیں، روزہ آپ رکھتے ہیں، حج آپ نے کیا ہے، زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، خیرات آپ کرتے ہیں۔ اے حسین روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم بھی دیتے ہیں، حج ہم بھی کیے ہیں، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، اذان یہاں پر بھی ہوتی ہے۔ حسین نے تعارف کروایا تو یہ کہا مجھے جانو میں علی کا بیٹا ہوں، مجھے جانو میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، مجھے پہچانو میں رسول اللہ کا نواسا ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تم نمازیں تو لے آؤ گے، روزہ تو لے آؤ گے، حج تو لے آؤ گے، زکوٰۃ تو لے آؤ گے، علی جیسا باپ کہاں سے لاؤ گے، فاطمہ جیسی ماں کہاں سے لاؤ گے، رسول اللہ جیسا نانا؟ ساری نسبتیں تمہارے پاس مجھے پہچان، میری قدر سمجھو۔ اب اگر میں بات کہوں امام حسین کا یہ سب کچھ کہنا، یہ تقریر کرنا، یہ یزیدیوں کے سامنے بتانا، کیا کسی ڈر کی وجہ سے تھا؟ آخر کس وجہ سے تھا؟ اور ایک بار نہیں، پوری تاریخ کربلا اٹھا کر دیکھ لینا آپ، امام حسین کی طرف سے جتنے لوگ کربلا کے میدان میں گئے ہیں سب نے یہی کہا تھا اے لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں اور مجھے جانو میں کس کی طرف سے آیا۔ وجہ صرف یہ تھی، تو ابھی آگے کا بیان آئے گا تو میں بیان کروں گا، ضمناً بات عرض کرتا ہوں۔ وجہ صرف یہ تھی کہ حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری نانا جان کی امت جہنم میں، وہ یہ چاہتے تھے کہ سب کچھ مجھے منظور ہے، تم نے بہت کچھ کر دیا ہے، سب مجھے منظور ہے، مگر ابھی بھی سویرا ہے، ابھی بھی توبہ کر لو۔ حسین اس ماں کا بیٹا ہے اور اس باپ کا بیٹا ہے جس کا کلیجہ یہ ہے کہ تم نے جو بھی ظلم کرنا تھا کیا، مگر اس کے باوجود میں تمہیں معاف کر سکتا، تم نے جو کچھ بھی کیا سب کچھ برداشت کر لوں گا اور معافی نہیں،
بلکہ تمہیں اپنے نانا جان سے جنت ملا۔ ذرا سوچو، امام حسین جسے جنت میں داخل کر دیں اسے کوئی جنت سے نکال نہیں سکتا، اور امام حسین جسے جنت سے نکال دیں اسے کوئی داخل بھی نہیں کر سکتا۔ امام حسین جنت میں جسے ڈال دیں اسے کوئی نکال نہیں سکتا ہے، اور جسے نکال دیں اسے کوئی داخل بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کتنے بدبخت تھے، کتنے کمبخت تھے، آج بھی کچھ ان کی نسلوں سے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ امام حسین کربلا میں جنگ کے لیے گئے تھے، لڑائی کے لیے گئے تھے، شہرت کے لیے گئے تھے، عزت کے لیے گئے تھے۔ نادان، تجھے پتہ نہیں ہے کہ امام حسین کرب و بلا میں شہرت کے لیے کیوں جاتے؟ ارے بیوقوف، وہ شہرت کے لیے کیا جائے گا جس کی پیدائش پر آسمان میں بھی مبارکبادیاں پیش کی جاتی ہیں، اور پھر اسے عزت کی کیا ضرورت ہے جس کی عزت میں قرآن نازل ہوا ہوا، اور پھر اسے حکومت کی کیا ضرورت ہے جس کے نانا جان کی ٹھوکروں سے حکومت پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف اور صرف شریعت کی بقا مقصد تھی، شریعت کو بچانے گئے تھے۔ اب آپ یہ سمجھو کہ کربلا کے واقعات تک ہم آپ کو کیسے پہنچانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ کی خلافت ابو بکر صدیق نے سنبھالی، صدیق اکبر نے جس خلافت کو سنبھالی اسی کو فاروق اعظم نے سنبھالی، فاروق اعظم نے جس خلافت کو سنبھالی اسی کو حضرت عثمان غنی نے سنبھالی، عثمان غنی نے جس خلافت کو سنبھالی اسی کو مولا علی نے سنبھالی، مولا علی نے جس خلافت کو سنبھالی اسی کو حضرت حسن نے سنبھالی، اور حضرت حسن نے ایسے خلافت سنبھالی، ایسے خلافت سنبھالی، رسول اللہ فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا حسن ایسا ہے کہ یہ دو مسلمانوں کے گروہ میں اتحاد پیدا ہوا، اور ہوا بھی ہے۔ جس جانب میں اشارہ کر کے لے جانا چاہتا ہوں یہ حضرت امام حسن کے بعد سے، حضرت امام حسن کی خلافت 6 ماہ تک تھی۔ 6 ماہ کے بعد حضرت امام حسن نے 3 شرطوں کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ کو خلافت دی، اور پھر حضرت امیر معاویہ کے بعد جب یزید تخت پر بیٹھا تھا، میں کہتا ہوں جس باپ کا بیٹا اور جس نانا کا نواسا امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی زندگی گزار سکتا تھا، وہ بیٹا کسی اور کے ہاتھ پر بھی بیعت کر سکتا تھا، مگر وہ بیٹا یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ ہاتھ ایسا ہاتھ ہونا چاہیے جو ہاتھ صدیق اکبر کی صداقت بھی رکھتا ہو، جو ہاتھ عمر کی عدالت بھی رکھتا ہو، جو ہاتھ عثمان کی سخاوت بھی رکھتا ہو، جو ہاتھ علی کی شجاعت بھی رکھتا ہو، جو ہاتھ حسن کا صبر بھی رکھتا ہو۔ اگر یہ چیزیں پائی جاتی تو حسین کبھی بھی نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں کہتا ہوں امام علی مقام کے مرتبے کو سمجھنا یہ آسان نہیں ہے۔ امام علی مقام کے ان کی بات تو بہت بڑی بات ہے، ان کے گھرانے کی کسی بھی فرد کو سمجھنا کوئی آسان نہیں ہے۔ امام حسین کی عظمت کو جاننا کوئی آسان نہیں ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں، وہ عظیم رسول کے نواسے ہیں جس رسول باوقار نے ارشاد فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کی تشریح میں آگے کروں گا۔ ایک اور حدیث آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا حسن اور حسین میرے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، علماء سمجھنے کی کوشش کریں۔
رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ نہیں کہا تھا کہ ہوں گے۔ زید قائم، زید کھڑا ہے، مبتدا خبر ہے، مبتدا خبر کی نسبت ہے۔ کل قیامت ہوگی، کل لوگ جنت میں جائیں گے۔ رسول مدینے میں فرما رہے ہیں حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اگر جنتی بننا چاہتے ہو تو سردار مان لو، اگر سردار مان لو گے تو جنت مل جائے گی، اور سردار نہیں مانا تو جنت نہیں ملے گی، کیونکہ جنت حسین کی ہے، حسین کے نانا کی ہے۔ نماز کے بلبوتے جنت کے ٹھیکیداروں، روزے کے بھروسے جنت کے ٹھیکیداروں، ذرا غور کرو، اگر فقط نمازیں، روزے، تلاوتیں، اذان، صدقات، خیرات یہ لے جاتی جنت کو، تو یزیدیوں کے پاس بھی اذانیں تھیں، ان کے پاس بھی نمازیں تھیں، ان کے پاس بھی روزے ہیں، ان کے پاس بھی حج ہیں، ان کے پاس بھی زکوٰۃ ہیں۔ ارے رسول کے زمانے سے اتنے قریب کا زمانہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا، ان میں سے صحابہ کے بیٹے تھے اور جو حسین کو قتل کرنے والے تھے، کیا وہ ہر ہر مہادیو کا نعرہ لگاتے تھے؟ نہیں، جو حسین کو قتل کرنے آئے تھے وہ نعرہ تکبیر ہی لگاتے تھے، جو حسین کو قتل کرنے آئے تھے وہ رسول اللہ کا ہی کلمہ پڑھتے تھے، جو حسین کو قتل کرنے آئے تھے وہ ان کے نانا جان کا نام اذان میں لیتے تھے، جو حسین کو قتل کرنے آئے تھے وہ وہی قرآن پڑھتے تھے جو رسول اللہ پر نازل ہوا ہے۔ مگر سوچو ذرا، انہی کے گھر کی خیرات، انہی کے گھر کا صدقہ، انہی کے گھر کی شریعت اور انہی کو قتل کرنا، ذرا سوچو جب ان کو قتل کریں گے تو کیا شریعت انہیں بچائے گی؟ جب ان کو قتل کریں گے تو کیا نماز انہیں بچائے گی؟ وہ تو صرف نام ہے نماز کا، اصل نماز وہ نماز ہے جس میں عشق رسول ہو اور حسین اعظم کی عادت۔ سجدے تو بہتیروں نے کیا، نمازیں تو بہتوں نے پڑھی، اصل یہ ہے کہ آپ کی عطاؤں سے حسین کا کردار جھلکتا ہے، حسین کی سیرت جھلکتا ہے۔ حسین اعظم نے جو پیغام، جو مشن دیا ہے، حسین کا مشن کیا ہے؟ حکومت کرنا، تخت پر بیٹھنا، بلڈنگ بنانا، پراپرٹی بنانا، دولت کمانا۔ اگر یہی ان کا مشن ہوتا تو یہ تو ان کے نانا جان کے ٹھوکروں سے پیدا ہوتا۔ ان کا مشن یہ تھا کہ شریعت کو بچایا جائے، شریعت پر آنچ نہ ہونے پائے، نانا جان کا دین نہ رسوا ہونے پائے، نانا جان کے دین کو داغ نہ لگنے پائے۔ ورنہ 61 ہجری کا مطالعہ کرو، یزید کے دور میں امام علی مقام اگر نہیں کھڑے ہوتے تو شریعت کو بالکل مٹا دیا، بالکل ختم کر دیا گیا، اور امام علی مقام نے اس شریعت کو ایسا بچایا، ایسا بچایا کہ اب قیامت تک کے لیے یزیدی ختم ہو گئے، شریعت بچ گئی، رسول اللہ کا دین بچ گیا۔ اب ذرا سوچو، سارے گھر والے انہوں نے حسین کے شہید کر دیے گئے تھے، صرف حضرت ابو لبیب بچے، اور 22,000 کے لشکر میں تو بہت سے لوگ بچے تھے۔ مگر آج جگہ جگہ پر گھرانہ حسین کا موجود ہے، ہندوستان میں حسین کا گھرانہ ہے، اور کائنات کے کونے کونے میں حسین کا گھرانہ ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ حق ہمیشہ اچھل کر اوپر آ جاتا ہے اور باطل دفن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہنے والے کہا کرتے ہیں کہ لوگ کچھ بھی سوچیں، لوگ کچھ بھی کہیں، یاد رکھنا حق کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ اگر حق کے ساتھ رہو گے تو تم اگر دفن بھی ہو گئے تو تمہاری خوشبو محسوس ہوگی۔ شاید نے کہا ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے۔ عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا، جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان